حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے کہا ہاں عذاب قبر برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے بعد، اور وہ دعا سب کو آتی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، آخر تک. انشاءاللہ آج یہی دعا ہے ہماری، آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو بذریعہ وحی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی ہے انسان کو، اس لیے ہمارا ایمان ہے وحی پر اور ہم اس کو حق مانتے ہیں، حق ہی جانتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہر شخص کا قبر میں امتحان ہوگا تو مسلمان رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آوازوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا فرما رہے، کیونکہ مائک اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. آپ بات کر رہے تھے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازوں میں آپ کی آواز دب گئی. جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی، یعنی ایک سخت ٹیسٹ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں سنوا دی جاتی، یا یہ کہ پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ رونا دھونا کرتا ہے تو وہ رونا دھونا سنوا دیا جاتا. ابن مسعود کہتے ہیں بے شک مردوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. یعنی انسان وہ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن سکتے لیکن اور مخلوقات سن سکتی ہیں. ایک اور آیت بھی ہمیں عذاب قبر کے بارے میں اشارہ دیتی ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے 93. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی اس کی آیات پر جھکتے نہیں تھے یا ان کو مانتے نہیں تھے. یہاں بنیادی طور پر کفر کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سخت ترین تکلیف ان کو ہوتی ہے، سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، سخت ذلیل کیا جائے گا. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی سزا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آج کون سا ہے؟ مرنے کا دن ہے، یعنی مرنے کے بعد سے تمہاری سزا شروع ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، غمرات الموت کا مطلب ہے موت کی سختیاں، سکرات، مشکلات. غمرہ کا مطلب ہوتا ہے شدت، سختی. اصل میں غمرہ کہتے ہیں کسی چیز کو جو ڈھانپ لیتی ہے. غامر اس پانی کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے، یعنی زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو برتن میں کچھ میل کچیل ہوتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی. تو یہاں سے پھر یہ شدتوں اور تکلیفوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے انسان اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہوتی ہے تو دیکھ کے انسان کا جسم لرز جائے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ